شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع المسائل کے اندر ایسی 20 باتیں ذکر کی کہ جن باتوں کو آدمی مستحضر رکھے، اپنے دل و دماغ میں حاضر رکھے، اپنے سامنے تازہ رکھے، اپنے دل و دماغ میں ان کو یاد رکھے، تو پھر یہ صبر کا امتحان بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کے اس راستے پہ چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صبر پھر آدمی کے لیے مشکل نہیں رہتا، پھر آدمی آسانی کے ساتھ صبر کرنے والا بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ عبادت کا حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو آسان کرنے والے راستے بھی سکھلائے ہیں۔ بھائیو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، سبحان اللہ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلاں مالک بڑا رحم دل ہے، اپنے نوکروں پر، اپنے مقام کرنے والوں پہ بڑے نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بڑے اچھا اس کا سلوک ہے۔ لیکن قربان جائیے، آپ لاکھ دیکھ لیں دنیا کا رحم دل سے رحم دل مالک ہو، پھر بھی آپ ادنا سی بھی ایسی کوئی دور کی بھی مثال نہیں دے سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کر کے قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اتنی عظیم عبادت صبر ہے، اتنی ہی مشکل عبادت صبر ہے۔ ایک طرف صبر کی عظمت ہے اور دوسری طرف صبر کے اختیار کرنے میں مشکلات ہیں۔ اس مشکل سے اس عبادت کی اونچے درجے تک کا سفر بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس مشکل سے اس عبادت تک پہنچنے کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ دو پہاڑ ہیں، یہ مشکلات کا پہاڑ ہے، یہ عبادت کی عظمت کا پہاڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے، وہ باتیں اسلامی شریعت میں بیان کی ہیں جو اس پہاڑ کو اس پہاڑ سے جوڑنے والی، یا پھر یوں کہیے کہ اس راستے کو اس راستے سے جوڑنے والی اس برج کا کام کرتے ہیں، اس پل کا کام کرتے ہیں، جن کے ذریعے آدمی آسانی سے اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ بھائیو، آج آپ کے سامنے میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی روانی کے ساتھ ان 20 باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ حق تو یہ ہے کہ ان 20 باتوں میں سے ہر ایک بات پہ رک کر مثالوں کے ذریعے تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، لیکن میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں اور فی الوقت میرے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ میں ان 20 باتوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ لیکن آپ اسے بنیاد بنائیے، اور اس پر انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے مختلف خطبات، پروگرام وغیرہ آتے ہیں، اس عنوان سے متعلق باتیں آتی ہیں، آپ جوڑتے چلے جائیے۔ زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ آپ کے سامنے صبر کا عنوان بہت ہی آسان عنوان نظر آئے گا۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 باتیں بیان کی ہیں کہ جب کبھی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مخلوقات کی طرف سے تکلیف اسے پہنچتی ہے، تو ایسی تکلیف پر اگر آدمی تکلیف کے وقت میں ان باتوں کو یاد کر لے تو صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ 20 باتیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، آدمی جب بھی کسی انسان کی طرف سے، کسی بھی مخلوق کی طرف سے تکلیف پہنچے، اور میں نے مخلوق کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ انسانوں سے آگے بڑھ کر سوچیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کبھی کسی جانور نے سینگ مار دیا آپ کو، یا آپ کے گھر کے کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، وہ بھی تکلیف ہے۔ آپ جو ہے اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں، جیسے کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی سمندروں میں طوفان آ جاتا ہے، کبھی آندھیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بہت ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کون کون سے ہیں، کہاں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات کی طرف سے آپ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، تو ویسی صورت میں سب سے پہلی چیز جو اس وقت آپ کو صبر کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، یا آپ کو صبر اختیار کرنے میں مدد دے سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ مخلوق مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بعد ہی مجھے پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ دنیا میں بڑے سے بڑا دشمن ہو، طاقتور سے طاقتور دشمن ہو، اسلحے سے لیس ہو، ساری چیزیں اس کے پاس میسر ہو، رب نہ چاہے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔
ذرا برابر ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ایک تکلیف دہ کلمہ ہمارے کان تک نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، کمزور سے کمزور انسان سے بھی بہت بڑا نقصان میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے. کمزور سے کمزور مخلوق کی طرف سے مجھ کو اور آپ کو بڑی سے بڑی تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ جب کبھی مصیبت پہنچے، آپ کو مصیبت پہ صبر کرنے کے لیے اس حقیقت کو یاد کر لیں کہ یہ صرف اس کی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مجھے تکلیف پہنچی. اور جب اس تکلیف میں اللہ کی مرضی شامل ہے تو پھر میں ناراض ہونے کے بجائے صبر کرنے کی طرف آگے بڑھوں گا. یہ مسئلہ میرے اور میرے سامنے والے کا نہیں ہے. صرف بظاہر یہ معاملہ ہم دو کا ہے، سامنے والا تکلیف دے رہا ہے، میں تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہے. اور جب یہ معاملہ تین طرفہ ہو گیا ہے تو میں اس طرف کو بھول جاؤں گا، اس طرف کو یاد رکھوں گا، یعنی سامنے والے کو بھول جاؤں گا، اس حقیقت کو یاد کر لوں گا کہ یہ رب کی مرضی سے ہے. اور جب رب کی مرضی ہے تو پھر شاعر نے بڑی پتے کی بات کہی، کہا میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے. بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مرضی ہے ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنا، اللہ تیری مرضی پہ میں راضی. ہم پہلے عافیت طلب کریں. اسلام یہ کہتا ہے مصیبت طلب مت کرو. صلی اللہ العافیہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، دعا کرو کہ کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، نہ فرد پر، نہ قوم پر، نہ گھر پر، کسی پر بھی. لیکن اگر مصیبت آ جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کرنے کا حوصلہ، اسے قبول کرنے کی صلاحیت، اسے اپنانے کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مرضی ہے تو پھر ہم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور بندگی اگر اللہ تعالیٰ ایسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، بندگی کا امتحان اللہ تعالیٰ ایسے بھی لینا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تعالیٰ ہم وہاں بھی نہیں، یہاں بھی تیرے بندے ہیں. اچھے حالات ہی میں نہیں، برے حالات میں بھی تیرے بندے ہیں. ہر حال میں آپ اس حقیقت کو یاد کر لیں کہ یہ سامنے والے کا اور میرا صرف معاملہ نہیں، اس معاملے میں رب کی مرضی بھی داخل ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو یاد کر لیں گے پھر آپ کو آسانی کے ساتھ صبر کرنے میں مدد مل جائے گی. پھر وہ مصیبت آپ پہ آسان ہونے لگے گی. آپ اس حقیقت کو پہچان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اسی لیے مصیبت اور مشکل کے وقت اسلامی شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے. اس لیے کہ ہمیں یاد دہانی کروانی ہے کہ یاد رکھو مصیبت آئی کسی اور کی طرف سے، بظاہر اس سامنے والے نے، بظاہر اس نے، بظاہر فلاں دشمن نے، لیکن اللہ کی مرضی سے آئی ہے. تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے ہو جاؤ. بھائیو، یہ سب سے پہلی بات ہے جو صبر کے راستے کو مجھ پر اور آپ پر آسان کر سکتی ہے، وہ یہ کہ اس حقیقت کو یاد کر لو کہ مصیبت صرف سامنے والے کی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مجھے پہنچی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات جس سے صبر کا راستہ مجھ پر اور آپ پر آسان ہو سکتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کو جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بندوں کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تکلیف پہنچی، پریشانی ہوئی، سبحان اللہ. سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، سلف صالحین میں سے بعض نے کہا ہے کہ میں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر اپنے جانور جس پر میں سوار ہوتا ہوں، میرے اپنے سواری کے جانور کی سرکشی کی شکل میں دیکھتا ہوں. گناہ میں کرتا ہوں لیکن اس کا اثر یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اپنا جانور جس پہ میں سوار ہوتا ہوں وہ سرکش ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ مصیبتیں اور مشکلات جو مجھ پر اور آپ پر آتی ہیں یہ اکثر و بیشتر میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ مصیبت کے وقت میں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی، پریشانی آئی، تو آپ اس حقیقت کو صرف نہ دیکھیں کہ سامنے والا تکلیف دے رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میرے کس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج میرے دشمن کو کامیاب کر دیا، مجھے ناکام کر دیا. آج یہ کیسے ہوا کہ میری اپنی زندگی میں اتنی بڑی مصیبت آ گئی، میرے کون سے گناہ ہیں جس کے نتیجے میں یہ سزا مجھ پہ مسلط کی گئی. اپنے گناہوں کو یاد کرو. اور جب آپ اس حقیقت کو یاد کر لیں گے آپ کو لگے گا
آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے، سامنے والے سے الجھنے کے بجائے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، آپ کا احساس یہ ہوگا بظاہر یہ تکلیف دے رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ اپنے نفس کے محاسبے کی طرف لوٹیں گے، آپ صبر کرنے میں آسانی مدد محسوس کریں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں آدمی اگر آپ کا اپنا کوئی سامان ہو، کوئی آدمی دوسرا وہ سامان توڑ دے تکلیف ہوتی ہے، آپ خود اپنے ہاتھ سے وہ سامان غلطی سے چھوڑ دیں، چھوٹ جائے ٹوٹ جائے، آپ کو تکلیف ہوتی، لیکن دونوں تکلیفوں میں بڑے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی جو تکلیف ہوتی ہے آدمی کو وہ ہلکی محسوس ہوتی ہے، سامنے والا وہی اگر تکلیف دے تو بڑی لگتی ہے۔ اور یہی بات ہے، آپ اگر اپنے گناہوں کو یاد کریں گے اور آپ اس حقیقت کو یاد کریں گے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں کسی بھی شکل میں آئی ہیں یہ میرے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہیں، تب پھر آپ کو وہ مصیبت آسان لگنے لگے گی جب آپ دیکھیں گے یہ میرے گناہوں کی سزا۔ پھر آپ کو اس راہ پہ عمل کرنے میں، اس صبر کے اختیار کرنے میں بڑی مدد ملے گی، صبر اختیار کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی شعب الایمان میں، بیہقی وغیرہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا یرجون عبد الا ربہ ولا یخافن الا ذنبہ، کہا کرتے تھے کہ بندہ اگر امید رکھے تو صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اور اگر کسی چیز کا ڈر اگر دل میں پالنا ہے کہ اس کا مجھے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ صرف آدمی کا گناہ۔ خوف اور رجا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے رکھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، تو جو چیز آدمی کو ڈرا سکتی ہے وہ انسان کے اپنے گناہ ہونے چاہیے۔ آدمی ڈرے میں گناہ کیا ہوں تو گناہ اپنی قیمت وصول کر کے رہے گا، چاہے اس دنیا میں یا پھر آخرت میں گناہ اپنی قیمت وصول کر کے رہے گا، یہ ڈر اپنے دل کے اندر رکھے۔ بھائیو، مجھے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ یہ دوسری جو حقیقت ہے اتنی بڑی بات ہے، اور عبادت کا ایک ایسا باب ہے جو ہم میں سے ہر ایک آدمی اختیار کر سکے۔ یہ عبادت ہے، ایسا سوچنا، ایسا سمجھنا یہ عبادت ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش آئی ہے یہ میرے گناہ کے نتیجے میں، آپ اپنے نفس کے محاسبے کی طرف جائیں، اپنے گناہوں پہ استغفار کریں، یہ ہماری اور آپ کی ایک عظیم عبادت ہے، اور وہیں صبر کی راہ اختیار کرنے میں مدد کرنے والی دوسری بات ہے۔ تیسری چیز جو صبر کے باب میں مجھ کو اور آپ کو مدد دے سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے پر بڑے عظیم ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے۔ ہم اور آپ صبر کریں اس امید کے ساتھ کہ ہاں یہ مصیبت آئی ہے، میں اگر بدلہ لے لوں گا، سامنے والے کے ساتھ معاملہ برابر کر لوں گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہی اگر میں معاف کر دوں، میں اس کو درگزر کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس پر مجھے اجر عظیم ملے گا۔ یہ اگر آدمی سوچ لے تب پھر آدمی خود بخود اپنے آپ کے لیے صبر کا راستہ آسان ہوتا ہوا محسوس کرے گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ قسم کی یہ بھی تجارت، یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دو طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کوئی چیز خریدنے جانے، آپ کو کہا جائے بھی کیش لے لو تو اتنے میں مل جائیں گے، اور وہی اگر ایک ہفتے بعد اگر لو تو جو اتنے میں ملے گی قیمت بڑھا کر دیں گے۔ آپ کو اگر پتہ ہے آپ نے فائدے کے لیے کہیں لگایا ہے سرمایہ، آج کے آج سرمایہ اور فائدہ نکال لیں گے تو آپ کو مثال کے طور پہ 10% کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہی ایک ہفتہ اور چھوڑ دیں گے، یہ 10% 20% میں بدل سکتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنا فائدہ اپنے سرمایہ سمیت چھوڑ کر آپ لینا پسند کریں گے۔ آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ بدلہ لینے میں اگر معاملہ آپ کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے، وقتی طور پر دل کو تسلی ملتی ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا آپ کو، لیکن وہی آپ صبر کا راستہ اختیار کریں گے، صبر کا راستہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس طریقے سے اجر سے نوازیں گے اور کیسے کیسے قسم کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ اجر عطا کریں گے۔ آپ بدلہ لیں گے تو جو آپ کو تسلی ملے گی وہ چھوٹی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ دینے پہ آئیں گے تو بہت زیادہ اجر دیں گے۔ آپ یہ تیسری حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اجر عظیم سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔
یہ تیسری بات ہے کہ اگر ہم اس کو یاد کر لیں گے صبر کرنا آسان ہو جائے گا، درگزر کرنا، معاف کرنا آسان ہو جائے گا، ہمارے اور آپ کے لیے راستہ مشکل نہیں رہے گا، بڑی آسانی کے ساتھ ہم صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو صبر کرنا آسان ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ جب آپ صبر کرنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ کو دل کے اندر ایک ایسی مٹھاس کا احساس ہوگا جو کسی اور جذبے کے اندر نہیں ملتی۔ معاف کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے، کسی غلطی کرنے والے کو معاف کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے، اس کی اپنی ایک مٹھاس ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے، اس کے اپنا اندر ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے جو کبھی کسی بدلہ لینے والے کو نہیں ملتا۔ بھائیو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آدمی نے جو ہے تکلیف پہنچنے کے بعد اتنا بے چین کہ جب تک بدلہ نہ لے لے آدمی کو چین نہیں آتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک میں بدلہ نہیں لے لوں گا مجھے چین نہیں آتا، اور ایک مرتبہ بدلہ لے لیا آدمی کہتا میں آج کی رات بڑے سکون کی نیند کروں گا۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا ایسے۔ اسلام نے آ کر ہم اور آپ کو یہ سکھلایا ہے کہ یاد رکھو بدلہ لینے کا جو مزہ، جو لذت، جو سکون، جو اطمینان ہے، معاف کرنے میں اس سے کہیں زیادہ مزہ، اس سے کہیں زیادہ لذت ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ باتیں الفاظ میں سمجھانا ذرا مشکل ہے، تجربہ کر کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ خود دیکھو آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جو جس سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، قوت ہے، لیکن آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ پورے صاف دلی کے ساتھ کہتے ہیں جا اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کیا۔ دیکھیں دل پہ سکون کی ایک ایسی دولت اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں کہ وہ سکون نہ پیسہ دے کے آپ خرید سکتے ہیں، نہ کسی اور ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس جذبے کو اگر آپ صبر کی راہ کو اختیار کریں گے، اس حلاوت کو آپ چکھیں گے، اس مٹھاس کو آپ محسوس کریں گے، اور جس دن آپ اس مٹھاس کو محسوس کر لیں گے نا، میں کہوں تو آپ تعجب نہ کریں، پھر آپ انتظار کریں کہ پھر کوئی مجھے تکلیف دے تاکہ میں اسے معاف کر سکوں۔ بھائیو یقین کرو، میری اس بات کا آپ یقین کرو کہ معاف کرنے کے اندر ایک ایسی لذت، ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسا مزہ ہے کہ آدمی اگر اس مزے سے اگر دو چار ہو جائے، ایک مرتبہ اگر اسے مزہ، اس کی زبان کو اس کی مٹھاس لگ جائے، تب پھر آپ یہ تمنا بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں سے کوئی تکلیف دے تاکہ میں اس کے معاف کر کے وہ مزہ میں اپنے آپ کو لے سکوں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مصیبت کو دعوت دیں، لیکن میں صرف اس لذت، اس مٹھاس کا احساس آپ کو الفاظ میں دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے جیسے کہا یہ الفاظ میں بتائی جانے والی چیز نہیں، ہر چیز الفاظ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتی، کچھ چیزیں تجربہ کر کے دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ کبھی معاف کر کے دیکھو۔ بھائیو آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ دیکھیں کسی آدمی کے نے آپ کو تکلیف پہنچائی، دل میں آپ کے جو ایک کڑن رہتی، ایک تکلیف رہتی، میں بدلہ لینا، بدلہ آپ نہیں لے پا رہے ہیں، آپ اسے تکلیف نہیں دے پا رہے ہیں، وہ دور ہے یا آپ کو اختیار نہیں، آدمی کی طبیعت میں بے چینی، بے کلی، ایک قسم کا اضطراب رہتا ہے، نہ نیند سکون کی، نہ زندگی چین کے ساتھ، نہ کچھ، نہ کسی کام میں دلچسپی، کچھ نہیں۔ ایسے احباب ایک مرتبہ اللہ کے لیے اور محض اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں، اس رات اگر چین کی نیند نہ آئے تو پھر آپ کیا کہیں؟ معاف کر کے دیکھیں کہ ایک ایسا سکون اور چین، ایک ایسی لذت، ایک ایسی حلاوت، ایک ایسی مٹھاس اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے میں رکھی جو کسی اور چیز کے اندر آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور یہ مٹھاس اگر آپ چکھ لیں گے پھر صبر کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اپنا چوتھا راستہ ہے جس سے صبر کا راستہ مجھ پر اور آپ پہ آسان ہو سکتا ہے۔ پانچویں بات جس سے صبر کا راستہ مجھ پر اور آپ پر آسان ہو سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کوئی بھی بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے، کسی بھی آدمی کو، کسی بھی انسان کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، آپ نے کسی کو معاف کیا، دنیا سمجھتی ہے آپ کمزور پڑ گئے، دنیا سمجھتی ہے آپ بدلہ نہ لے سکے، دنیا سمجھتی ہے کہ آپ مجبور ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ عزت کمانے کا راستہ ہے۔ اور دوسرے معنی میں یوں ہوا، آپ نے بدلہ لے لیا تو آپ نے ایک ذلیل مقام اختیار کیا، ایک کمتر درجے کا مقام اختیار کیا،
لیکن کمال یہ ہے کہ آپ عزت کی راہ پہ چلیں، اور عزت کی راہ عفو و درگزر کی راہ ہے، معاف کرنے کی راہ ہے، لوگوں سے نظر انداز کرنے، ان کو بھول جانے، ان کی تکلیفوں کو بھلا دینے کا راستہ ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، بندہ جب بھی کسی کو معاف کرتا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو آپ ایک چیز دیکھ لیں، دو آدمی آپ کے سامنے لڑتے ہیں، ایک آدمی ظالم اور دوسرا مظلوم ہے، مظلوم آدمی ظالم کو نظر انداز کر کے نکل جاتا ہے، پیٹھ پیچھے لوگ کہتے ہیں وہ جاہل تھا، یہ آدمی بڑا سمجھدار نکلا، وہ جاہل تھا، یہ آدمی بڑا سمجھدار نکلا۔ ایک معمولی سا درجہ عزت کا ایک مقام، آپ شاید 1 گھنٹے کی تقریر کرتے، 1 گھنٹے تک اپنی فضیلتیں سنانے، سامنے والے کے دل پہ اثر نہ ہوتا، لیکن آپ نے ایک آدمی کو معاف کر دیا، آپ کی اس معافی نے سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے وہ درجہ پیدا کیا، وہ مقام پیدا کیا کہ وہ خود بخود آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ آپ کی عزت کرنے لگتا ہے، وہ آپ کا احترام کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہی عزت نہیں، اللہ نے عزت کہا ہے تو عزت کی ہر قسم داخل، لیکن یہاں ایک ادنا سی مثال کے ذریعے کہہ رہا ہوں، اور جب آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ معافی عزت کی راہ ہے، تب پھر کبھی آپ بدلہ لینے کی راہ پہ نہیں جائیں گے، معاف کرنے کو آپ پسند فرمائیں گے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، یہ 5واں راستہ ہے جس سے مجھ پر اور آپ پر صبر کا راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ چھٹی بات جس سے مجھ کو اور آپ کو صبر اختیار کرنا آسان ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں، آج اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، آج اس نے میری نافرمانی کی، آج اس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی، اور میں اس کو اگر معاف نہیں کر سکتا، تب پھر ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی امید ہم کیسے رکھیں؟ آج آپ بندوں سے درگزر کریں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے درگزر کریں گے۔ آج آپ بندوں کو معاف کرنے کا سلیقہ رکھیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے۔ آج آپ معمولی سی غلطی پہ سامنے والے کو بخش نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیسے جائیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کریں اور بندوں کے رب سے معافی کے امیدوار رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میں واقعہ سناؤں گا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل میں جاؤں، مختصر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے نعوذ باللہ بڑے گناہ کا الزام لگایا، اور ان ظالموں نے جو الزام لگایا، اس الزام کی زد میں کچھ اچھے بھولے بھالے مسلمان جو نفاق والے نہیں تھے، اچھے مسلمان تھے، کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی پروپیگنڈا کرنے میں شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت مصطح ابن اساسہ بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے دانے پانی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور وہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کی جو ہوا چلی تھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ حضرت مصطح ابن اساسہ کے بارے میں حضرت ابوبکر کو پتہ چلا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، کہا کہ مصطح ابن اساسہ پر آج سے دانا پانی بند نہیں ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کون برداشت کرے گا؟ آپ کی بے گناہ بیٹی، اور اتنی شریف بیٹی کہ جس کی پاکی کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے دی بعد میں جا کر، اور جو نبی کی نکاح میں اتنی شریف خاتون پر، اتنی شریف بیٹی پہ کوئی الزام لگا دے، کوئی باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، کہا کہ نہیں، آج کے بعد مصطح ابن اساسہ کا دانا پانی بند ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ اتاری، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے جو فضل والے مالدار ہیں اور جن کے پاس خوشحالی ہے، فضیلت والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا یا رب، اے میرے رب میں کیوں نہیں چاہوں گا۔ معاف بھی کر دیا، مصطح ابن اساسہ کا دانا پانی پھر سے جاری بھی کر دیا۔ بھائیو، معاف کرو اس لیے کہ آج ہم معاف کریں گے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ یہ ہے چھٹا سبب جس کے ذریعے ہم اور آپ کو صبر کرنے کی راہ آسان ہو سکتی ہے، یعنی ہمیں مدد ملے گی، صبر کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہم یہ یاد رکھیں آج ہم ان سے معاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمیں معاف کریں گے۔ حاضرین گرامی، وقت بہت میرا ہو چکا تقریباً، اس لیے باقی بچے ہوئے نکات میں بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کر لیتا ہوں۔ 7واں سبب جس کے ذریعے مجھ پر اور آپ پر صبر کا راستہ آسان ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بدلہ لینے کے فراق میں جینا،
بدلہ لینے کے جذبے کو اپنے دل میں پالنا یہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہے جس کی وجہ سے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سامنے والے نے گالی دے دی، 1 منٹ کا مسئلہ تھا، آپ معاف کر دیتے، 1 منٹ میں ختم ہو جاتی بات، لیکن آپ نے اپنے دل میں پال لی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، مجھے بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ تو یہ جو جذبہ آپ نے دل میں پالا ہے، اس میں آپ کے وقت کا ضیاع ہے، آپ کے سکون کا ضیاع ہے، آپ کے اپنے جو ہے اپنی زندگی کے چین و سکون کا خاتمہ ہے، اور جو مصیبت پہلی تھی اس کے مقابلے میں دوسری مصیبت زیادہ بڑی بن جاتی ہے۔ اس لیے صبر کرنے والے بن جاؤ، معاف کرنے والے بن جاؤ۔ صبر کر لو گے، اپنی زندگی کے اندر یہ مقام دیکھو گے کہ پہلی جو مصیبت ہلکی تھی، ہلکی مصیبت ہلکی پر ہی ختم ہو گئی، بڑی مصیبت میں ہم اور آپ مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ یہ ہوا 7واں سبب۔ 8واں سبب جس سے مجھ کو اور آپ کو صبر کرنے میں آسانی ہوگی، صبر کی راہ آسان ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، وہ سبب یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں، بدلہ لینے سے کیا ہوگا؟ ہم اگر کسی سے بدلہ لیتے ہیں کیا ہوگا؟ دل کو ذرا سا سکون ملے گا۔ دل کو سکون پہنچانا کوئی عبادت ہے؟ کوئی فضیلت کا کام ہے؟ نفس بڑا حقیر ہے، نفس بڑا کمزور ہے، اور نفس بڑا مطلبی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو نفس بڑا عیار اور شاطر ہے، اکثر اپنا مطلب نکالتے آپ کو گمراہی کے راستے پہ ڈھکیل دیتا ہے۔ بدلہ اصل میں اپنے نفس کی خدمت ہے، اور ہمارا نفس اتنا قیمتی نہیں ہے کہ ہم اس کے خادم بن جائیں۔ سبحان اللہ، اس کے بجائے آپ اپنے نفس کو اپنا خادم بنانے کی کوشش کریں، آپ بدلہ لینے والے بن کر نفس کے خادم نہ بنیں، اس لیے کہ نفس اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کے خادم بن سکیں، اس کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ یہ 8واں سبب ہے جس سے مجھ کو اور آپ کو صبر کرنے میں مدد ملے گی۔ 9واں سبب جس سے صبر کرنے میں مدد مل سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ یہ سوچیں، مجھے جو تکلیف پہنچی کیوں پہنچی؟ اگر کسی دینی مسئلے کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو پھر اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ میں کوئی دینی کام کر رہا ہوں، کوئی اچھی بات کرنے کی وجہ سے تکلیف پہنچانے، کسی داعی کو ستا رہے، کسی دین کی بات بتانے والے کو ستا رہے، میں صبر کروں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اور اگر تکلیف اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ میری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر میں کیوں جو ان سے بدلہ لوں؟ میں سبب بنا ہوں تو پہلے میں اپنی ملامت کروں۔ اور اگر دنیا کمانے کے چکر میں کہیں تکلیف اٹھایا ہوں تو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کمانے کے لیے قربانی دینی پڑتی۔ آپ بدلہ لینے کے چکر سے آزاد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے کام پر تکلیف دے رہے ہیں، اللہ اجر دیں گے۔ آپ کی غلطی سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی، آپ اپنے نفس کو ملامت کیجئے، اور اگر اپنی دنیا کمانے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تب پھر دنیا بغیر محنت کے ملتی نہیں، دنیا کے لیے اس کو برداشت کر لیں، لیکن بدلہ لینے کی سوچ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ 10واں سبب جس کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو صبر کی راہ آسان ہو سکتی ہے وہ یہ، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کو اللہ کی معیت چاہیے یا نفس کی خدمت چاہیے؟ آپ طے کر لیں۔ آپ کو اپنے نفس کی خدمت کرنا عزیز ہے یا اللہ تعالیٰ کی معیت چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی معیت کا اللہ نے وعدہ کیا صبر کرنے پر۔ 11ویں چیز جس سے مجھ کو اور آپ کو صبر کی راہ اختیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے وہ یہ، آپ یاد رکھیں ایمان 2 چیزوں کا نام، صبر اور شکر کا نام۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تو آپ شکر کریں، شر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تو آپ صبر کریں۔ صبر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ پھر آدھا ایمان اگر ہے، نفس کی خدمت کرنے کے لیے آپ آدھے ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے، نفس کی خدمت کرنے کے لیے آدھے ایمان کو آپ ہاتھ سے چھوڑ دیں گے، نصف ایمان کو اپنے نفس کا خادم بنا دیں گے، آدھے ایمان کو اپنے نفس کا خادم بنا دیں گے۔ ایسی غفلت نہ کریں، ایسی غلطی نہ کریں، اپنے آدھے ایمان کی قدر و قیمت کو پہچان کر صبر کرنے والے بنیں۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ صبر میرا آدھا ایمان ہے، پھر صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ 12واں سبب جس کی وجہ سے صبر کی راہ آسان ہو سکتی ہے وہ یہ کہ صبر کرنے سے آدمی کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اس میں سے اپنے نفس کا شر بھی ہے۔ نفس کا شر جب حد سے آگے بڑھتا ہے تو انسان کا بڑا نقصان کرتا ہے، صبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ آدمی صبر کرنے والا ہوتا ہے تو اسے اپنے نفس پہ حکومت کرنا آ جاتا ہے۔
دو قسم کے لوگ، ایک وہ ہیں جن کا نفس حکومت کرتا ہے، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نفس پر حکومت کرتے ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اور صبر ایک ایسی دولت ہے جو آپ کو اپنے نفس پر حکومت کرنے والا بناتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر اس کو یاد رکھیں گے پھر صبر کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ 13واں سبب، آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں، آدمی اگر مظلوم ہے اور مظلوم رہ کر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مظلوم کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ اور اگر آدمی بدلہ لینے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کا معاملہ آدمی کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ طے کریں کہ آپ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد لینا چاہتے ہیں یا بدلہ لے کر اپنا معاملہ اپنے طور پہ حل کر لینا چاہتے ہیں۔ دو میں سے ایک راستے ہیں۔ آپ بدلہ نہیں لیں گے، معاف کریں گے، صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ چلے گی۔ اور اگر آپ بدلہ لینے پہ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے آپ کو کر دیں گے۔ آپ طے کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد سے اپنے دشمن پہ غالب آنا چاہتے ہیں، یا اپنے طور پہ آپ جو ہے دشمن سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے طور پہ یہ چیز طے کر لیجئے۔ 14واں سبب، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صبر کرنے کا ایک فائدہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ صبر کرنے کے نتیجے میں ظالم شرمندہ ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے کے نتیجے میں، خاص طور پہ اگر ظلم کرنے والا آدمی شریف ہے، شریف النفس ہے، کسی موقع پر وقتی طور پہ ظلم کر گیا، آپ اگر صبر کر لے جاتے ہیں تو آپ کا صبر اسے شرمندہ کرتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے صبر کرنے کے نتیجے میں وہ خود آگے بڑھ کر آتا ہے اور آ کر آپ سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ صبر کریں اس لیے کہ آپ کے صبر کے ذریعے آپ کبھی دشمن پہ فتح پاتے ہیں، اس کے دل کو جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اسے شرمندہ کرنے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی آپ صبر کریں۔ صبر کرنا اس وقت بھی آسان ہوگا جب آپ کو یہ احساس ہو کہ شاید میرے صبر کرنے کی وجہ سے میرا یہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ اور اگلا سبب، 15واں سبب یہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدلہ لینے سے ظالم اور سرکش ہو جاتا ہے، اور صبر کر لینے سے ظالم اپنے ظلم سے رک جاتا ہے۔ لوگ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے سرکش ہوتے ہیں، ایک گالی دی، آپ خاموش رہ گئے، وہ بھی گیا، آپ بھی گئے، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ نے اس کی گالی کے بدلے میں گالی دی، وہ تھپڑ مارے گا، آپ نے تھپڑ مارا، وہ چھرا نکالے گا، آپ نے اگر چھرا مارا وہ آپ کو ختم ہی کر دے گا۔ ایسی صورت میں بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ برابری کی کوشش کریں۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبر کر کے صبر کے انعامات بھی حاصل کر لیں اور ظالم کے شر میں اضافہ کرنے سے بھی آپ باز آ جائیں۔ ایک سبب یہ بھی، صبر کرنا اس لیے بھی آسان ہو جائے گا، اس راستے بھی آسان ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ ہم ظالم کے شر میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بھی ہم صبر کر رہے ہیں۔ اب اس نے گالی دی، ٹھیک ہے، لیکن ہم صبر کر لیں گے تاکہ اس کے شر میں اضافہ نہ ہو۔ یہ 15واں سبب ہے جس سے مجھ کو اور آپ کو صبر کی راہ آسان ہو سکتی ہے۔ 16واں سبب یہ کہ اگر آدمی بدلہ لینے لگتا ہے تو پھر نفس کو یہ غلط عادت لگ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں لت لگ جانا۔ بدلے کی لت اچھی لت نہیں، بدلے کی عادت، انتقام کی عادت اچھی نہیں، اور انتقامی مزاج یہ انسان کی ایک کمزوری ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس نفس کی اس کمزوری سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ صبر کی راہ اختیار کریں، اس لیے کہ بدلہ لینے کی اگر عادت ہو جائے تب پھر آدمی زندگی کے اندر خیر کے بجائے شر کی طرف بڑھتا ہے، اچھائی کے بجائے برائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس لیے بھی صبر کی راہ اختیار کریں۔ صبر کی راہ آسان ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس حقیقت کو یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ انتقام کی عادت اچھی عادت نہیں، انتقام کی عادت اچھی عادت نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، ایک آدمی نے ایک کو گالی دی، اس نے پلٹ کے تھپڑ مار دیا، یا اس نے بھی گالی دے دی، برابری کا معاملہ کر لیا۔ دوسرے آدمی کو گالی دی، اس نے خاموشی سے جگہ خالی کر لی۔ آپ کو کون سا آدمی بہتر لگے گا؟ اگر شریف آدمی صحیح اصولوں پہ فیصلہ کرے گا، کہے گا وہ آدمی شریف تھا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، کہ جاہل نے جب اس کے ساتھ جو ہے جہالت کا برتاؤ کیا، اس نے سلام کہا اور نکل لے، یہ تو مومن کی صفت ہے۔ بھائیو، انتقام لینے کی عادت ایک بیماری ہے، اس لیے صبر کرنے کی عادت ڈالو تاکہ انتقام کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ 17واں سبب جس کے ذریعے ہم اور آپ صبر کا راستہ اپنے آپ پر آسان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو یاد کر لیں کہ جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ یا تو ہمارے ایک گناہ کو مٹاتی ہے یا پھر ایک درجے کو ہمارے بلند کرتی ہے۔
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ حتی الشوکۃ یشاکھا، حتیٰ کہ ایک معمولی کانٹا بھی اگر کسی کو چبھتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہ کے کفارے کا یا درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے۔ جب یہ حقیقت ہم یاد رکھیں گے صبر کرنا آسان ہو جائے گا کہ بھئی چلو تکلیف پہنچی لیکن اس سے گناہ معاف ہوئے یا درجات بلند ہوئے۔ یہ 17واں سبب ہے جس کے ذریعے صبر کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ 18واں سبب یہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، ظالم کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، مظلوم جب تک صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے دل میں مظلوم کا ڈر اللہ تعالیٰ بٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بھائیو یہ بات یاد رکھنا، ظالم کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہے تو مظلوم کا ڈر یا مظلوم کی بد دعا کا ڈر یا لوگوں کی ملامت کا ڈر اللہ تعالیٰ ظالم کے دل میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ آپ بدلہ لے لیں گے وہ ڈر ختم ہو جائے گا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ معاف کر کے صبر کر کے رہ جائیں اور وہ ظالم اپنے دل کے جہنم میں جلتا رہے، اپنے خیالات کی اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ وہ ڈر جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رکھیں اسی ڈر میں وہ تڑپتا رہے ظالم، یہ اچھا ہے اس بات کے مقابلے میں کہ آپ اس سے بدلہ لے کر معاملہ برابری پہ ختم کریں۔ آپ صبر کریں کہ صبر کرنا ظالم کو کے اعتبار سے بھی کہ جس ظالم نے آپ کو تکلیف پہنچائی وہ تکلیف میں جیتا ہے، آپ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے بڑی اچھی چیز ہے۔ اور 19واں سبب یہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں، ظالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو اسے اس بات کا پتہ ہے کہ مظلوم کا مجھ پر حق بنتا ہے۔ اکثر جو لوگ جان بوجھ کے ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ انجانے میں جو ظلم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو ظالم جان بوجھ کے ظلم کرتا ہے اسے پتا ہے کہ مظلوم کا مجھ پر حق ہے، مظلوم کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ کیوں اپنا یہ درجہ گھٹانا چاہتے ہیں؟ آپ کا دشمن آپ کی فضیلت کا معترف وہ ظالم ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کا ناپسندیدہ ہوں، مظلوم کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ آپ اگر بدلہ لے لیں گے وہ سمجھے گا کہ میں اور وہ دونوں برابر ہو گئے۔ آپ اگر مظلوم ہیں تو آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام کی بلندی کا احساس اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے باقی رہنے دیں، کیوں بدلہ لے کر آپ اسے برابری کی راہ پہ لانا چاہتے ہیں؟ اور آخری سبب جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، آخری سبب جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہ بات یاد رکھو، صبر ایک عبادت، ایک نیکی، صبر ایک نیکی، اور نیکیوں کی یہ خوبی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی۔ آدمی ایک نیکی کرتا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی طرف اسے آگے لے جاتے ہیں۔ آپ صبر کریں کہ یہ نیکی ہے، صبر کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دیں گے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے تکلیف دی میں نے بدلہ لے لیا ختم ہو گیا، نہیں، آپ صبر کا راستہ اختیار کریں۔ ظالم کا ہر ظلم، تکلیف دینے والے کی ہر تکلیف نیکی کا ایک نیا دروازہ آپ پر کھولنے والی بن جائے گی، اس کی ہر تکلیف آپ کے سامنے نیکی کا ایک نیا دروازہ بن جائے گی۔ اس احساس کو اپنے دل میں رکھیں تو پھر آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 20 باتیں لکھی، 20 کی 20 باتوں کو اگر آپ دیکھیں ان میں سے ہر بات اس بات کی ترغیب دلاتی ہے کہ ہمیں صبر کا راستہ ہی اپنانا چاہیے۔ اور میں یہ بات آپ کے سامنے بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے 20 ذکر کی ہیں تو یہ 20 ہی وجوہات، اور بھی اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ صبر بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ، نبی کو حکم دیا ہے، صبر عبادت ہے۔ یہ چیز بھی اگر ہم سوچ لیں کہ صبر کرنا عبادت ہے پھر صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ صبر مومنوں کی صفات میں سے وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، مومن صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں، یہ بات آپ کو مجھ کو پتا چلے یہ مومنوں کی صفت ہے، ہم مومن ہیں، اس صفت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ صبر انبیاء کی صفت ہے، حضرت ایوب کا صبر آپ کے سامنے ہے، اگر ہمیں یہ بات پتا چلے ہم اس بات کو یاد رکھیں صبر کرنا انبیاء کی سنت ہے، تب پھر یہ صبر کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ان ذالک لمن عزم ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور، جو آدمی صبر کرے اور درگزر کرے یہ تو بڑی بلند ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ یہ چیز
حدیث بھی میرے اور آپ کے سامنے صبر کے راستے کو آسان کرے گی۔ مختصر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سبب ذکر کیے، 5 سبب اور میں نے آپ کے سامنے ویسے ہی ذکر کیے۔ اگر قرآن و سنت میں دیکھیں مزید اسباب ملیں گے جو اس صبر کی عظیم عبادت کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائیں گے۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا اس سے شاید میں نے تقریباً 15 منٹ وقت زیادہ لے لیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ ذمہ داروں کو وقت کے ساتھ بندھے ہوئے پروگرام کو چلانے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن موضوع چھڑا تھا، مکمل کرنا ضروری سمجھا، اس لیے میں نے یہ موضوع مکمل کر لیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس صبر جیسی عظیم عبادت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔